دوستوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابراہیم اکارڈ آخر ہے کیا، اس میں کون سے ملک شامل ہوئے کون سے نہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کیوں چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے جو ارب ممالک ہیں اس میں شامل ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو اس کے نام کو سمجھنا ہے کہ اس کو ابراہیم اکارڈ آخر کیوں کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر 3 بڑے مذاہب ہیں جنہیں ابراہیمی مذاہب کہا جاتا ہے، جس میں ہمارا اسلام ہے، یہودیت ہے اور عیسائیت ہے۔ یہ تینوں مذاہب جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے جڑے ہوئے ہیں، یا پھر جڑے ہوئے ان کو مانا جاتا ہے، اور دنیا کم سے کم یہ سمجھتی ہے۔ اس لیے اس معاہدے کا جو نام ہے ابراہیم اکارڈ رکھا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ اصل ہے کیا؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے امریکہ سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پہلے دورہ صدارت تھا یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے کئی ممالک آج بھی اسرائیل کو ایک آزاد ریاست تسلیم نہیں کرتے، یعنی وہ مانتے ہی نہیں کہ یہ ایک اسٹیٹ ہے، اور یہی وہ چیز تھی جو امریکہ اور خاص طور پر جو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہے ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ آپ کو بتایا امریکہ نہیں، اس کے پیچھے اسرائیل ہے۔ تو اس نے ٹرمپ کو کہا کہ بھئی ہمیں تسلیم کروا کے دو۔ تب ٹرمپ نے اپنے داماد جیرڈ کشنر کے ساتھ مل کر پھر ایک منصوبہ بنایا۔ وہ منصوبہ مڈل ایسٹ میں ایسے تعلقات بنانے کے لیے تھا کہ جہاں عرب ممالک جو ہیں وہ خاص طور پر اسرائیل کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیں، کیونکہ ان کے لیے اسلام مذہب سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے جناب علی ابراہیم اکارڈ، جس کی اب باقاعدہ بات ہونی شروع ہو گئی ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں جو ملک اسرائیل کو ایک آزاد ریاست مان لے گا یا اس کے ساتھ وہ تعلقات قائم کرے گا وہ اس معاہدے کا حصہ بن جائے گا۔ اور سب سے پہلے اس پہ دستخط کیے ہیں متحدہ عرب امارات نے اور بحرین نے۔ اس میں سوڈان بھی بعد میں شامل ہوا، پھر مراکش بھی شامل ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو بدلے میں کیا ملا؟ تو بدلے میں ان کو وہی ایک اکنامک گروتھ ملے گی، ان کا اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ٹریڈ بڑھے گی، ان کو ریجنل سیکیورٹی مہیا کریں گے۔ جو ٹیرف آئے دن ٹرمپ لگا دیتا ہے اس کے اوپر بھی ان کو چھوٹ ملے گی۔ اس میں اور اس کے علاوہ ٹورزم، انویسٹمنٹ اور ڈپلومیٹک جو ریلیشن ہے وہ بھی مزید مضبوط ہوں گے، اور اسی لیے یہ لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اور یہ انہوں نے ان کو لالچ دیا ہوا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ٹھیک رہیں گے۔ ایک طرح سے یہ کہا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو اور ہم تمہیں پروٹیکشن دیں گے، بزنس دیں گے۔ لیکن دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ کو سب سے بڑا جو فائدہ وہ یہ ملا کہ عربوں کی وجہ سے ایکسیپٹنس تھوڑی سی بڑھنا شروع ہو گئی ہے، ورنہ آج بھی دنیا میں کئی ممالک اسرائیل کو ایک ریاست تسلیم ہی نہیں کرتے۔ امریکہ کے اندر بھی وینزویلا اور کیوبا ہے، وہ ان کو نہیں مانتے۔ مڈل ایسٹ کے اندر مسلم دنیا کے کچھ ممالک ہیں جو اس معاملے کے اوپر بالکل الگ موقف رکھتے ہیں۔ پاکستان نے بھی ان کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ ہمارا ایک مذہبی اور ہمارا قرآن، ہمارے مذہب اور ہمارے لوگوں کا جو ایک عقیدہ ہے، اس کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اوپر جو 3 بڑے مذاہب ہیں جیسے اسلام ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، وہ سب کو اکٹھا کرے اور ایک مذہب کے اندر مرج کر دے۔ اور یہ پاگل بھی یہی کہتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا اپنا ایک مذہب ہو، اس کے اندر سارے کے سارے آ جائیں اور پھر اسی مذہب کو سارے لوگ مانیں۔ یہ اصل میں اس کا مقصد ہے جو کہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کا موقف دیکھیں کتنا واضح ہے اس بارے میں، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے لیے اس وقت پاکستان ایک ایسے ولن کی طرح ہے جو 70-75 سال سے مر نہیں رہا، اور اس کو مارنے، اس کے وجود، اس کی ایگزسٹنس ختم کرنے کے پلانز بنائے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بس پلانز ہی بنتے رہ جائیں گے، ادھورے پلانز۔